بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے مہاجرین کے ساتھ سلسلہ اخوت قائم کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی تو ہمارا قرعہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے نام نکلا۔ پھر ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ اس کے بعد انہیں ایک بیماری ہو گئی جس میں ان کی وفات ہو گئی۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو انہیں غسل دیا گیا اور ان کے کپڑوں کا کفن دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا، ابو الصائب عثمان رضی اللہ عنہ، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تمہارے متعلق میری گواہی ہے کہ تمہیں اللہ نے عزت بخشی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان عزت بخشی ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کسے عزت بخشے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک ان کا تعلق ہے تو یقینی چیز یعنی موت ان پر آ چکی ہے، اور اللہ کی قسم میں بھی ان کے لیے بلائی کی امید رکھتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں رسول اللہ ہونے کے باوجود حتمی طور پر نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ انہوں نے اس کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی کسی کی برات نہیں کروں گا۔ صحیح بخاری 7003۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا اور میں نے اس کا دودھ پیا، یہاں تک کہ اس کی سیرابی کا اثر میں نے اپنے ناخنوں میں ظاہر ہوتا دیکھا۔ اس کے بعد میں نے اس کا بچا ہوا دے دیا۔ آپ کا اشارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف تھا۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی یا رسول اللہ؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم۔ صحیح بخاری 7006۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب میں ایک کنویں سے پانی کھینچ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ڈول لے لیا اور ایک یا دو ڈول پانی کھینچا۔ ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب نے اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے لیا اور وہ ڈول ان کے ہاتھ میں بڑا ڈول بن گیا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا پانی کھینچنے میں کسی کو ماہر نہیں دیکھا۔ انہوں نے خوب پانی نکالا، یہاں تک کہ لوگوں نے اونٹوں کے لیے پانی سے حوض بھر لیے۔ صحیح بخاری 7019۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جنت کے محل کے ایک کنارے پر ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ بتایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ پھر میں نے ان کی غیرت یاد کی اور وہاں سے لوٹ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس پر رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ صحیح بخاری 7023۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں مکہ سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں۔ میرا ذہن اس طرف گیا کہ یہ جگہ یمامہ ہے یا ہجر، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مدینہ یعنی یثرب ہے، اور میں نے خواب میں گائے دیکھی ذبح کی ہوئی، اور یہ آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اور اللہ کے یہاں ہی خیر ہے۔ تو اس کی تعبیر ان مسلمانوں کی صورت میں آئی جو جنگ احد میں شہید ہوئے، اور خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خیر اور سچائی کے ثواب کی صورت میں دیا، یعنی وہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے بعد دوسری فتوحات کی صورت میں دی۔ صحیح بخاری
7035۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانے میرے پاس لائے گئے اور میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن رکھ دیے گئے۔ وہ مجھے بہت شاک گزرے۔ پھر مجھے وحی کی گئی کہ میں ان پر پھونک ماروں۔ میں نے پھونکا تو وہ اڑ گئے۔ میں نے ان کی تعبیر 2 جھوٹوں سے لی جن کے درمیان میں ہوں، ایک صنع کا اور دوسرا یمامہ کا۔ صحیح بخاری 7037۔